جنزاد اور ناگزادی قسط نمبر 18۔ سورما سے مزید انتظار نہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے مورگن کو دیکھا بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے گلے لگا لیا۔ دوست، اس سال ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ یہ کیا بلا تھا جو ہم نے دیکھی؟ تو مورگن نے شیشناگ کے کندھوں کی طرف اشارہ کیا جہاں سالکا انسانی روپ میں جادو کے زور پر بے ہوش پڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ تو مورگن معنی خیز نظروں سے مسکرایا اور بولا، وہی ناگن ہے جس کو دیکھ کر سردار سورما کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس طرف کو بھاگنا ہے۔ یہ لڑکی اور ناگن؟ کیا کہہ رہے ہو مورگن؟ سورما حیرانی سے بولا، ہا ہا ہا، ابھی دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے، ذرا اس کو ہوش میں آنے دو۔ پھر مورگن نے سرخ سندور سے ایک بڑا دائرہ لگایا اور شیشناگ کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر سالکا کو اس کے اندر لٹا دیا۔ پھر مورگن نے سندور کی مٹھی بھر کر منتر پڑھا اور اسے سالکا کی طرف پھینک دیا۔ سندور پڑھتے ہی سالکا کسمسائی اور ہوش میں آ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے پاؤں باہر رکھا وہاں آگ لگ گئی۔ یہی عمل اس نے دائرے کے چاروں طرف دہرایا، مگر اسے نکلنے کی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر مورگن نے زور کا قہقہا لگایا اور بولا، ناگن، یہ مورگن کا دیا ہوا حصار ہے، اسے توڑ کر باہر نکلنا آسان نہیں۔ زمین کا ہر ذرہ تیرے لیے انگارہ بنا دوں گا، جل کر مر جائے گی۔ ظالم انسان، میرے راستے میں اپنے جادو منتر لے کر مت آ۔ آج مجھے تو نے قابو کر لیا ہے، کل اگر میں یہاں سے نکل گئی تو تم سب کی نسوں میں چن چن کر زہر بھر دوں گی۔ بڑی دردناک موت مرو گے تم، زندہ نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر بلند کیے اور ہلکا سا گھومی تو اب وہاں ایک کالی ناگن پھن پھیلائے ان لوگوں کو ڈسنے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر وہاں موجود سب ڈاکو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ مورگن، یہ کیا بلا ہے؟ ایسا تو میں نے نہ کبھی سنا اور نہ دیکھا۔ سورما، یہ روپ دھاری زہریلی ناگن ہے۔ 100 سال کے بعد ایک ناگ یا ناگن قدرت کی اجازت سے انسانی روپ دھارنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ناگن تمہارے سامنے قدرت کی کاریگری کا کرشمہ ہے۔ مورگن، کوئی ایسا جادو کرو کہ یہ انسانی روپ میں رہے اور کبھی ناگن نہ بن سکے۔ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ اس کے انسانی روپ نے میرا دل جیت لیا ہے۔ نادان سورما، یہ ایک ناگن ہے، ناگن اتنی زہریلی ہے کہ انسانی روپ میں بھی اگر کوئی اس کو چھو لے تو تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ موت چاہتے ہو تو اسے اپنے پاس رکھ لو۔ نہ بابا نہ، اگر یہ بات ہے تو اس بلا کو اپنی پٹاری میں بند رکھو تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اس نے تو ایک میرا جانی دشمن بھی بھگا دیا ہے، مگر یہ اس کی جان بچانے کیوں آئی تھی؟ کیا وہ بھی ناگ تھا؟ سورما نے پوچھا۔ یہ جس کی جان بچانے آئی تھی، میں نے اسے نہیں دیکھا، مگر یاد رکھو وہ انسان نہیں ہے، ایک جن ذات ہے، مگر اس وقت بے ضرر ہے، اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے پریمی ہیں، بس یہ سمجھو ایک سزا کے طور پر دونوں اس زمین پر دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر میں نے یہ تماشا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو تمہاری کسی بات پر اعتبار نہ کرتا۔ ہا ہا ہا، سورما، ابھی تو یہاں بہت تماشے ہوں گے، بس تو دیکھتا جا۔ پھر اس نے دوبارہ سندور کو مٹھی میں لے کر منتر پڑھا اور سالکا پر پھینک دیا۔ پھن پھیلائے بیٹھی سالکا سندور کے پڑتے ہی بے سدھ ہو کر زمین پر گر گئی۔ پھر مورگن نے شیشناگ کو اشارہ کیا تو اس نے سالکا کو اٹھا کر پٹاری میں بند کر کے رسی سے باندھ کر مورگن کے پاؤں میں رکھ دیا اور خود بھی سب کے سامنے ناگ کا روپ دھار کر پٹاری کے اوپر بیٹھ گیا۔ سب ڈاکوؤں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی جا رہی تھی۔ بے فکر رہو سورما، یہ میرا محافظ شیشناگ ہے، یہ اس ناگن پر پہرہ داری کرے گا، اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب تم لوگ واپس اپنی کمین گاہ میں جاؤ۔ ہاں، جاتے جاتے میرا کام کر دینا، مجھے ایک جوان، خوبصورت اور ماں باپ کی اکلوتی لڑکی چاہیے۔ اگر کہیں ڈاکہ مارو تو سونا چاندی کے ساتھ ایک لڑکی بھی اٹھاتے لانا، مجھے اس کے خون کی ضرورت ہے۔ تم نے ہماری جان بچا کر جو احسان ہم پہ کیا ہے، اگر کہو تو سارے گاؤں کی لڑکیاں اٹھا کر لا دوں۔ نہیں بس ایک وہ بھی جو اکلوتی ہو۔ سردار، ایسی 2 لڑکیاں ہیں نا؟ ایک ڈاکو مورگن کی بات سن کر سورما سے بولا، کون؟ وہ تانگے والے کی بیٹی چاندنی۔
اور دوسری چودرانی کی بیٹی ناجیہ۔ مورگن، تمہارا کام کل شام تک ہو جائے گا، میں خود ان لڑکیوں میں سے کسی ایک کو اٹھانے جاؤں گا۔ پھر وہ واپس اپنے ٹھکانے کو چل پڑا اور مورگن بھی اپنے خیمے میں آ کر لیٹ گیا۔ جنگل میں ہونے والی بھاگ دوڑ اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ ماں جی، میں ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے نہیں آیا۔ گاؤں کے 2 لوگ ایک دن اور ایک رات میں غائب ہو گئے اور کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ شہروز، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ جہاں پولیس نہیں جا سکتی وہاں تم کیا کرنے جاؤ گے؟ جنگل میں جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ چند مجھے بھی بیٹے کی طرح پیارا ہے اور چاندنی بیٹی کی طرح۔ اللہ خیر کرے گا، وہ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شاید آج شام تک واپس آ جائیں۔ ماں جی، مگر ہم یہاں کب تک ایسے قید رہیں گے؟ مجھے اپنا گاؤں گھومنا ہے، نادیہ شکایت آمیز لہجہ میں بولی۔ میں نے تمہاری آمد کو انتہائی خفیہ رکھا تھا، مگر تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیسے ڈاکوؤں نے تم پہ جان لیوا حملہ کیا تھا۔ اگر چند اور چاندنی اپنا دماغ استعمال نہ کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے جب تک وہ کوبرا سانپ سورما زندہ ہے، تمہاری زندگیوں کو ہمیشہ خطرہ رہے گا، اور میں تم لوگوں کو حویلی سے باہر جانے کی بالکل اجازت نہیں دوں گی۔ اتنے میں ایک شخص باہر سے بھاگتا ہوا آیا اور اطلاع دی کہ چند کندھے پر چاندنی کو اٹھائے لا رہا ہے، تو کمرے کے کونے میں افسردہ بیٹھا مکھن فوراً اٹھ کر باہر کو بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے شہروز، منشی، ناجیہ بھی تیزی سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد چند حویلی کے اندر داخل ہوا تو سلطانہ بیگم نے دیکھا کہ چاندنی اس کے کندھوں پر بے ہوش پڑی ہے اور وہ اسے اٹھائے چل رہا ہے۔ آتے ہی اس نے چاندنی کو کرسی پر لٹایا اور مکھن کو پانی لانے کو کہا۔ سب نے اس کی خیریت دریافت کی اور اس سے اتنا غائب رہنے کی وجہ دریافت کی، تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ چاندنی سورما کے ہاتھوں لگ گئی تھی۔ اس کو وہاں سے نکالنے کا موقع ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی۔ اس ساری بات میں وہ سالکا اور سپیرے کا قصہ گول کر گیا۔ نہ یہ بات وہ ان کو سمجھا سکتا تھا، نہ ان کی سمجھ میں آنی تھی۔ چند تم سورما اور ڈاکوؤں کو دیکھ کر آئے ہو، بتاؤ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا تم نے ان کی باتیں سنی؟ چودرانی جی، وہ بہت جلد عالم گڑھ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہمیں تیار اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم چند، مگر ایک بات بتاؤ، شہروز اور ناجیہ کے آنے کی خبر تو صرف منشی اور تم کو تھی، یہ ڈاکوؤں کو کیسے خبر ہو گئی تھی؟ کون ہے ہمارے بیچ غدار؟ سلطانہ بیگم ایک دم سے اسپاٹ لہجے میں بولی۔ یہی بات تو مجھے بھی پریشان کر رہی ہے، کیسے یہ خبر ڈاکوؤں تک پہنچی؟ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور چنگیزی اپنی بیٹی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اندر داخل ہوا۔ چند نے پہلی بار چنگیزی کی بیٹی کو دیکھا تھا، جو کہ بلا کی حد تک خوبصورت تھی۔ اس سے پہلے وہ جب بھی وہاں آیا تھا، رانا کے ساتھ آیا تھا۔ سلطانہ بہن، آپ کو بچوں کے بیچ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں اور حویلی کو اس کے اصل وارثوں سے آباد کر دیا ہے۔ میں پہلے ہسپتال گیا تھا کرن بیٹی کے ساتھ، وہاں جا کر پتہ چلا کہ آپ حویلی چلی گئی ہیں۔ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ہسپتال رہنا چاہیے تھا۔ چنگیزی بھائی، گولی تو ایک بہانہ تھی، اب تو زندگی ایک پڑاؤ میں داخل ہو چکی ہے۔ یہاں رہیں وہاں رہیں ایک ہی بات ہے۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں سلطانہ بہن؟ ابھی تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے شہروز بیٹے کے سر پہ صحرا سجانا ہے، پھر خیر سے اس کے بچوں کو گود میں لوریاں دینی ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے پہلے اس نے کرن کی طرف دیکھا، پھر شہروز کی طرف، جو ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا پہلی ملاقات میں دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے۔ ارے بچوں، تم ہم لوگوں میں کیا بیٹھے بور ہو رہے ہو؟ مکھن، جاؤ ان کو حویلی گھماؤ تاکہ یہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں۔ تو مکھن شہروز، ناجیہ اور کرن کو لے کر حویلی کے اندر چلا گیا۔ ارے، اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ کون ہے یہ؟ چنگیزی کی نظر جب چاندنی پر پڑی تو اس نے اچانک سے پوچھا۔ یہ کوچوان فضل الدین کی بیٹی ہے، چاندنی، جو پہلے ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے سلطان کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ یہ کل رات ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، اس کو چند ان کے پاس سے چھڑا کر ابھی لایا ہے، چودرانی نے اسے بتایا۔ چند چند چند، تم ابھی زندہ ہو؟ میں نے سنا تھا 2 دن سے تم لاپتہ ہو۔
کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے سورما نے تم کو مار دیا ہے۔ چند مرنے سے پہلے اپنے ساتھ کچھ جانی دشمنوں کو مار کر مرے گا۔ بے فکر رہو چنگیزی صاحب، چند پھول نہیں جو آسانی کے ساتھ مروڑ کر پھینک دیا جائے، آگ ہوں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ بس ایک بار میرا داؤ لگنے دو۔ ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر سلطانہ بیگم نے جلدی سے چند کو کہا، چند، چاندنی کو یہاں سے اٹھا کر اندر لے جاؤ اور کمرے میں لٹا دو، اس کے ہوش میں آنے تک وہیں رہو۔ تو چند چاندنی کو اٹھا کر حویلی کے اندر چلا گیا۔ بہن جی، یہ لڑکا حد سے زیادہ ہوشیار اور بدتمیز ہے، پتہ نہیں آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اسے جان چھڑانے کا جلدی سے کوئی راستہ نکال لیں، ورنہ کہیں یہ آپ کے ساتھ ہی ہاتھ نہ کر جائے۔ چنگیزی بھائی، اس نے میرے اور بچوں کے لیے کئی بار اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے، یہ اب یہیں رہے گا۔ سچ پوچھو تو اس کی وجہ سے میں بچوں کو حویلی لائی ہوں، ورنہ جیسے ہوش آیا تھا میں بچوں کو لے کر شہر چلی جاتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی موجودگی میں تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ آپ اس کی طرف شک کی نظر سے مت دیکھا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سلطانہ بیگم چنگیزی کو جواب دیتے ہوئے کافی بے چین ہو گئی۔ ارے بہن جی، مجھے تو بس آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ ایک اجنبی کو اتنا سر پر چڑھایا ہوا ہے، اگر آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے دیکھا کرن اور شہروز ایک دوسرے کے ساتھ کتنا خوش نظر آ رہے تھے؟ اگر چودھری مختار زندہ ہوتے تو اب تک میرے آگے جھولی پھیلا چکے ہوتے رشتے کے لیے۔ ہاں بھائی صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بچے واقعی بہت خوش لگ رہے تھے۔ رہی بات کرن بیٹی کی، اگر شہروز نے اس کے متعلق مجھ سے بات کی تو میں پھر آپ کے آگے جھولی پھیلا دوں گی۔ مجھے شہروز کی پسند عزیز ہوگی۔ ارے منشی جی، چائے کا بندوبست کریں، پھر کھانا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ بھائی صاحب کیا سوچیں گے؟ تو منشی سر ہلا کر اندر حویلی میں چلا گیا۔ سلطانہ بیگم کے کہنے پر چند چاندنی کو اٹھا کر اندر کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا، جہاں تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ تو وہ ہوش میں آ کر خوفزدہ نظروں سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگ گئی، مگر جیسے ہی اس کی نظر کھڑکی کے پاس کھڑے چند پر پڑی تو پرسکون ہو کر مسکرانے لگ گئی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ ہسپتال لے کر جانے کا سوچ رہا تھا۔ تم میرے پاس تھے تو ہوش کیسے نہ آتا۔ ہوش میں آتے ہی ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی، مگر جیسے تم پر نظر پڑی سب پریشانی ختم ہو گئی۔ چند یہ بتاؤ وہ کیا بلا تھی جسے میں نے دیکھا تھا؟ اتنے میں مکھن بھی وہاں آ گیا، جس کو دیکھتے ہی چند فوراً بولا، اوئے تو کہاں گھوم رہا ہے حویلی کی بدرو؟ تجھے چودرانی نے ان کو حویلی گھمانے کا کہا تھا، مگر تو یہاں آ گیا ہے۔ ارے یار، یہ حویلی ہے کوئی انارکلی تو نہیں؟ چھوٹی چودرانی اتنے سوال کرتی ہے مت پوچھو۔ ابھی شہروز بابو کرن کے ساتھ حویلی کی چھت پر چلا گیا ہے، اب میں الو دن میں کہاں گھومتا پھروں؟ اچھا چند، مجھے تو بتا، صاحب کے آنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ چاندنی نے چند سے پوچھا تو مکھن صاحب کا نام سن کر ہڑبڑا کر بیڈ پر چڑھ گیا۔ سانپ سانپ کدھر ہے سانپ؟ کہاں ہے سانپ؟ ابے پاگل، وہ جنگل والے سانپ کی بات کر رہی ہے جس کو دیکھ کر یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہاں تو بس تو ہے ایک سانپ، حد ہوتی ہے ڈرانے کی، ابھی میرا دل نکلنے والا تھا۔ مکھن سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبے سانس لیتے ہوئے بولا، چاندنی بہت جلد میں تم کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، ابھی شاید وقت نہیں ہے، مگر آج کی رات مجھے دوبارہ جنگل جانا پڑے گا اپنے محسن کی جان بچانے کے لیے، جس نے میری اور چاندنی کی جان بچائی تھی۔ مگر اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، جہاں سے ہم جان بچا کر بڑی مشکل سے آئے ہیں تم وہاں پھر جانا چاہتے ہو؟ چند میں تم کو نہیں جانے دوں گی، چاندنی بولی۔ ارے یار، مجھے یہ بتا، تجھے اس خوفناک جنگل سے اتنا پیار کیوں ہو گیا ہے؟ ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی، مت جاؤ، میرا بھی یہی مشورہ ہے۔ مکھن چاندنی کی تائید کرتا ہوا بولا، نہیں جاتا، اگر اس کی آنکھوں میں امید کی آخری کرن اپنی شکل میں نہ دیکھی ہوتی۔ میرا جانا بہت ضروری ہے، اب میں تھک گیا ہوں، مجھے سونا ہے۔ مکھن زیادہ باہر مت جانا، وہ چنگیزی باہر بیٹھا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے زہر بھرا ہوا ہے، خواہ کسی دن بات بڑھ جائے گی، بہت بکواس کرتا ہے۔ ہاں چند، مجھے بھی یہ شخص مکار لگتا ہے، اب تو یہ پہلی بار حویلی میں اپنی بیٹی بھی ساتھ لایا ہے، لگتا ہے کوئی بڑا خواب دیکھ رہا ہے۔
شہروز بہت سمجھدار لڑکا ہے، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گا چاندنی۔ شہروز، تم تو امریکہ میں پلے بڑے ہو، وہاں تو ایک مختلف قسم کی لائف ہوتی ہے، تو تم یہاں آ کر بور ہو گئے ہوگے۔ اگر کہو تو تمہارے لیے وہی انتظام کر دوں۔ کیسا انتظام کرن؟ مطلب پارٹی، میوزک، جام اور ایک رنگین شام۔ کرن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک آنکھ دبا کر بولی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ میری بہن تھی، اگر میں ان چیزوں میں پڑ جاتا تو اس کی دیکھ بھال کون کرتا؟ اور میری تربیت بابا جانی نے کی تھی، اتنی جلدی ان کا خون اثر نہیں کھو سکتا۔ کم آن شہراز، اب ناجیہ بڑی ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھنا بند کرو، اس کو بھی اپنی زندگی جینے دو اور تم خود اپنی زندگی انجوائے کرو۔ بس ایک بار میرے ساتھ پارٹی میں آ جاؤ، جہاں میرے دوست بھی ہوں گے، قسم سے تم امریکہ کو بھول جاؤ گے۔ بس ایک بار پلیز، اب انکار مت کرنا، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ کرن اس کا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے بولی، تو اس نے اس کا ہاتھ پیچھے کر کے اسبات میں سر ہلا دیا، تو کرن خوشی کے مارے اس کے گلے لگ گئی۔ بابا، پہلے میں بچہ تھا تو سمجھ نہیں آتی تھی، میرے جن ذات دوست میرا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے بابا نے تمہارا نام آگرس کیوں رکھا جب وہ آگرس کو بچا نہیں سکا۔ پہلے اس کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، پھر اس کو جنات نگر سے بھی نکلوا دیا۔ بابا آپ اتنے اچھے ہو، جس کو بیٹا کہتے تھے، کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا؟ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے میرے سوالوں کا جواب چاہیے۔ آگرس بیٹا، تم نے سینکڑوں سال بعد میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ وہ جنات نگر کا سب سے خوبصورت جن تھا، پھر شہزادہ تھا، اور اوپر سے شاہی خون۔ وہ خود سر گھوڑے کی مانند تھا جو کسی کو اپنی پیٹھ پر سوار نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس کے لیے شہنشاہ جنات نے مجھے اس کا اتالیق مقرر کیا تھا۔ میں نے اس کی سال ہا سال تربیت کی، لیکن وہ ہو گیا جو اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ اسے ایک روپ دھاری ناگزادی سے محبت ہو گئی۔ وہ شہنشاہ جنات سے بغاوت کر بیٹھا۔ دنیا کے ہر قانون اور قاعدے میں ایک باغی کو سزا کی موت ہوتی ہے۔ میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تو اس کو جنات نگر سے انسانوں کی دنیا میں ملک بدر کر دیا۔ تو اب وہ کہاں ہے؟ اتالیس کے بیٹے، آگرس نے پوچھا۔ اب وہ انسانی دنیا میں ایک آدم ذات کے روپ میں رہ رہا ہے۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں بابا، مجھے لے چلو، بس ایک نظر دور سے دیکھ کر واپس آ جائیں گے۔ آگرس نے ہلکی سی ضد کی۔ آگرس، وہ کس انسانی شکل میں وہاں گھوم رہا ہے مجھے نہیں معلوم، اور اگر شہنشاہ جنات کو یہ معلوم پڑ گیا تو ہمارے سر سلامت نہیں رہیں گے، اس لیے اپنی ضد سے باز آ جاؤ اور جاؤ باہر دوستوں کے ساتھ کھیلو، مجھے پریشان مت کرو۔ چھوٹا آگرس ٹوٹے ہوئے دل سے سر جھکا کر باہر نکل گیا، تو اتالیس نے اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، کیا واقعی میرے خدا میں نے ظلم کیا تھا؟ اور آج صدیوں بعد جو اس کا ذکر ہوا ہے، تو کیا مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع مل رہا ہے؟ سوچتا ہوں اس بارے میں۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے بھوڑے پر پھیلائے وقت نے اس کی طاقت اور جاؤ جلال چھین لیا تھا، اور پرواز کرتا ہوا ناگ نگر پہنچ گیا، جہاں اس نے ناگ ملکہ سے ملاقات کی، جو ناگ بادشاہ کی موت کے بعد تخت پر برجمال تھی، اور اسے سالکا کے بارے میں یاد دہانی کروائی، مگر وہ بھی شہنشاہ جنات اور ناگ بادشاہ کے متفقہ حکم کے آگے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی، جبکہ ناگ بادشاہ اب حیات بھی نہیں تھا۔ چھوٹے آگرس کی طرح تھوڑی دیر بعد وہ بھی شکستہ دل کے ساتھ واپس جنات نگر کو مہوئے پرواز تھا۔ ہاں چنگیزی، بتاؤ کیا خبر لائے ہو حویلی سے؟ اب تو نے کرن کی شکل میں آخری پتا بھی پھینک دیا ہے۔ کاش میں بھی حویلی جا سکتا، مگر میرا بار بار آنا جانا منشی کو شک میں مبتلا کر دے گا، تو اس لیے تمہیں کرن کے ساتھ جانے کو کہا۔ رانا بولا، خبر تو بہت اچھی لایا ہوں رانا، مگر جلد سے جلد، بلکہ بہت جلد، اس چند کو اب راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ وہ نہ صرف میری بساط کے کھیل میں بلکہ حویلی کے اندر بھی بادشاہ کے سامنے ایک جنگجو بن کر ابھر رہا ہے۔ سلطانہ بیگم اس کے خلاف سننے کو کچھ تیار نہیں، اور تو اور وہ سورما کے ہاتھوں سے بھی بچ کر آ گیا ہے، بلکہ کوچوان کا بیٹا سلطان، جو کہ چاندنی نام کی لڑکی نکلی، اس کو بھی چھڑا لایا ہے۔ ارے رانا،
وہ کیا لڑکی ہے؟ نام کی طرح چاندنی۔ ارے کیا بول رہے ہو؟ وہ لڑکی ہے؟ ہاں رانا، ظالم ڈاکوؤں کے ڈر سے اسے لڑکا بنا رکھا تھا۔ مطلب پھر اٹھا لائیں اسے؟ رانا بولا۔ ہاں ضرور، جب چند مر جائے گا تو اس رات کا جشن چاندنی کے ساتھ منائیں گے، چنگیزی نے جواب دیا۔ تو نیک کام میں دیری کیسی پھر چنگیزی؟ اٹھاؤ فون، کرو کال جابر کو، اور اسے چند کی موت کی سپاری دے دو۔ سچی بتاؤ، تمہیں چند کے مرنے کی خوشی ہو رہی ہے یا چاندنی کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کی؟ چنگیزی کے سوال پر رانا نے 2 انگلی کھڑی کی، مطلب دوسری بات کی اسے زیادہ خوشی ہے، اور میز پر پڑا فون اٹھا کر چنگیزی کی طرف بڑھا دیا، جس نے جابر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی چند حویلی والوں سے آگ بچا کر ندی کی طرف نکل گیا۔ ہاں البتہ اسے مکھن اور چاندنی نے ضرور دیکھ لیا تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہ سکے تھے۔ پل کراس کر کے وہ جنگل میں گھس گیا۔ چاندنی رات قریب تھی، اس لیے چاند ابھی نہیں نکلا تھا، اور جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جس راستے سے وہ صبح آیا تھا، اسی قدموں کے نشان پر وہ قدم رکھتے ہوئے اس جگہ پہنچا جہاں سے مورگن سالکا کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہاں سے وہ ان کے قدموں کے نشان کو ٹٹولتا ہوا مورگن کے خیمے کے پاس جا پہنچا۔ شاید سالکا کی دہشت تھی یا کوئی اور وجہ، ابھی تک اس نے کوئی ڈاکو نہیں دیکھا تھا، نہ اس کا سامنا ہوا تھا۔ جو سفر اس نے شام کے وقت طے کیا تھا، مورگن کے خیموں کے پاس پہنچتے پہنچتے اسے آدھی رات ہو چکی تھی۔ چاند آسمان پر نکل چکا تھا اور اندھیرا کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ درختوں کی آڑ لے کر اس نے ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کیا۔ خیموں کے اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب سے بڑا خیمہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا یہی مورگن کا خیمہ ہے، اور یقیناً سالکا بھی ادھر قید ہوگی۔ وہ بنا آواز کیے چیتے کی چال سے اس خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک روشنی کا چھپاکا ہوا اور ایک انتہائی کریہا شکل کا لمبا تڑنگا انسان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگ گیا۔ اسے دیکھ کر چند کے منہ سے اچانک نکلا، کون ہو تم؟ تمہاری موت شیشناک، اس نے مختصر جواب دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ اسی کہانی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، تو آپ ابھی پڑھ کے جائیے گا۔ جنزاد اور ناگزادی، قسط نمبر 19۔ بڑے بزدل انسان ہو، مجھے دیکھ کر ڈر گئے اور فوراً اپنا شیطانی روپ دھار لیا۔ ہمت ہے تو اپنے انسانی روپ میں آ کر مجھ سے مقابلہ کرو، اگر گردن نہ توڑ دی تو چند ماہی مت کہنا۔ چند جانتا تھا وہ اس روپ میں بھی اس کی باتوں کو سن سکتا ہے، یہی وجہ تھی کہ اس کے سامنے اس کے قد سے اوپر پھن پھیلائے پھنکار رہے سانپ فوراً سے اس کی انسانی شکل میں واپس آ گیا۔ میں جس روپ میں بھی آؤں، اے آدمزاد، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک پھونک ماروں گا تو تم جل کر ہوا میں اڑ جاؤ گے، تو میرا مقابلہ کیا کرے گا بے وقوف؟ جا، تجھے معاف کیا، واپس چلا جا۔ شیشناگ غصے سے بولا، میں یہاں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، سالکا کو لے کر جاؤں گا۔ چند نے جواب دیا، سالکا اب میرے آقا کی غلام ہے اور میں اس کا محافظ، میرے ہوتے ہوئے تو اسے کیسے لے جا سکتا ہے؟ میرے سامنے تمہاری مچھر کے برابر اوقات نہیں۔ چند ماہی کو پھول سمجھے ہو کیا؟ آگ ہے آگ۔ پھر چند نے کھڑے کھڑے وہیں سے ایک زور کا جمپ لگایا اور ہوا میں اڑتا ہوا شیشناگ سے جا ٹکرایا۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر پتھریلی زمین پر لڑکتے چلے گئے۔ چند اس سے پہلے سنبھل کر کھڑا ہوتا، شیشناگ فوراً سے اس کے سر پر پہنچ گیا اور ہوا میں ہاتھ لہرایا تو اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ تلوار کو گھما کر چند پر وار کیا۔ اس نے وار سے بچنے کی بہت کوشش کی، مگر تلوار اس کے بازو کو چیرتی چلی گئی۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا تو دوسرا بازو زخمی ہو گیا۔ اس کا جسم اس کے خون سے تر ہو رہا تھا۔ وہ ادموا ہو کر زمین پر گر گیا۔ پھر شیشناگ نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑا اور ہاتھ اوپر کو بلند کرتا چلا گیا۔ شیشناگ کی سخت پکڑ نے اس کا سانس روکنے لگا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ادھر ہاتھ تھا کہ کسی کرین کی طرح بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جنگل کے بلند و بالا درختوں سے اوپر شیشناگ نے اسے
اٹھا کر چھوڑ دیا۔ وہ الٹی کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی پتھر پر گر کر ہلاک ہوتا، اس کا جسم جیسے روئی کے ڈھیر پر جا گرا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب کی بار اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اتنی بلندی سے گر کر مرا کیوں نہیں؟ اب اسے کس نے بچایا؟ کیا اب کی بار بھی سالکا نے اس کی مدد کی؟ مگر وہ تو مورگن کی قید میں بند تھی۔ شکستہ دل کے ساتھ تالیس واپس کو آ رہا تھا کہ ایک چپتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ رک جاؤ تالیس، میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرتی ہوں، مگر ہم ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکیں گے، ورنہ غدار تصور ہوں گے اور وقت سے پہلے بے موت مارے جائیں گے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ناگ ملکہ روپ دھارے ہوئے اڑتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا آپ ایک ماں ہیں اور ضرور اپنی بیٹی کے لیے کچھ کریں گی، تالیس نے جواب دیا۔ مگر تالیس، مجھے معلوم نہیں اس وقت سالکا اور جن زاد آگرس کہاں موجود ہیں، تو ہم ان کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ مجھے معلوم ہے سالکا اور آگرس کہاں ہیں۔ سالکا تو صحیح سلامت موجود ہے، مگر آگرس اپنا وجود کھو چکا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کیسے اس کی یادداشت ختم کی گئی تھی۔ جن آگ سے بنا ہوتا ہے اور پھر اسی آگ کو جب اور گرم کر کے اس کے دماغ کو حدت دی جاتی ہے تو وہ کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پکنے لگ جاتا ہے۔ اکثر جن اس تکلیف کے دوران مر جاتے ہیں۔ جب یہی عمل آگرس کے ساتھ کیا جا رہا تھا تو وہ چیخنے کی بجائے سالکا سالکا پکارتا تھا اور بالآخر اس کی یادداشت ختم ہو گئی۔ وہ بھول گیا وہ کیا تھا کیا ہے۔ اسے آدم ذات کی شکل دے کر زمین پر بھیج دیا گیا اور اب سالکا اس کو اس کی محبت یاد دلا کر اس کی یادداشت دلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ کبھی ایسا نہیں کر سکے گی اور زمین پر اپنا سر پٹک پٹک کر آخر کو مر جائے گی۔ ایسے نہ کہو محترم تالیس، اس کی یادداشت واپس لانے کا کوئی تو طریقہ ہوگا آخر۔ میں اپنی بیٹی کو ایسے نہیں مرنے دوں گی۔ ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہاں، اگر قدرت کو ان کے حالات پر رحم آ گیا تو کوئی حادثہ، کوئی واقعہ آگرس کی یادداشت واپس لا سکتا ہے۔ اور جیسے اس نے سالکا کو اپنی محبت کے روپ میں پہچان لیا، وہ فوراً اپنی جناتی روپ اور طاقت میں واپس آ جائے گا۔ پھر شہنشاہ جنات کی لاگو کردہ شرط ختم ہو جائے گی اور وہ واپس جنات نگر یا ناگ نگر کو لوٹ سکتے ہیں۔ تالیس افسردہ لہجے میں بولا، تب تک شاید ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں۔ ناگن ملکہ بھی اداس ہوتے ہوئے بولی، کیا تمہیں آگرس کا کوئی سراغ ملا ہے ابھی؟ ہم زمین پر پہنچنے والے ہیں۔ اے ملکہ ناگ اے ملکہ ناگ نگر، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں منتر پڑھنے لگا ہوں۔ آگرس جہاں بھی ہوگا ہم فوراً وہاں پہنچ جائیں گے۔ تالیس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ تو ملکہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تالیس اپنی اونٹ کی گڑ گڑاہٹ کی جیسی آواز میں زور زور سے منتر پڑھنا شروع ہو گیا تو وہ تیزی کے ساتھ نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ جیسے ان کے پاؤں زمین پر لگے تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی جب ارد گرد دیکھا تو شیش ناگ کو آگرس کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، جس نے آگرس کو اپنی جادوئی طاقت سے ہوا میں بلند کر کے چھوڑ دیا تھا۔ تالیس نے فوراً گرتے ہوئے آگرس کے نیچے اپنے پر پھیلا دیے۔ وہ ان پروں پر کسی تنکے کی طرح آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ شیش ناگ اس کی یقینی موت دیکھ کر اپنا اصلی روپ بدل کر واپس مورگن کے خیمے میں چلا گیا۔ تالیس نے جب آگرس کو انتہائی زخمی حالت میں دیکھا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا اور وہ بے سدھ پڑا ہلکی ہلکی سانسیں لے رہا تھا۔ آگرس، موت سے بھی بہت بری سزا پائی ہے تم نے۔ موت ایک بار مار دیتی ہے اور تم بار بار مر رہے ہو۔ کاش تم نے میری بات مان لی ہوتی اور سالکا سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہوتا تو آج یوں بے بس پڑے اپنی آخری سانسیں نہ لے رہے ہوتے۔ تالیس، اس کا خون بہہ رہا ہے، جلدی سے اس کو صحیح کرو ورنہ یہ مر جائے گا، ملکہ ناگن بولی۔ تو تالیس نے اپنی جسامت چھوٹی کی اور آگرس کو کندھے پر ڈال کر ایک غار میں لے گیا اور اسے زمین پر لٹا دیا اور منتر پڑھ کر اس کے جسم پر لگے زخموں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے تالیس ہاتھ پھرتا گیا، زخم منمل ہوتے گئے، زخموں کے نشانات تک مٹ گئے تو چند فوراً ہوش میں آ گیا اور اپنے سامنے انسانی روپ میں تالیس اور ملکہ ناگن کو دیکھ کر بولا، کون لوگ ہو تم؟ کیا تم نے مجھے قید کر لیا ہے؟
یاد رکھو سالکا کو لیے بنا میں واپس نہیں جاؤں گا، بھلے میری جان بھی لے لو۔ پھر چند اٹھا اور تالیس پر حملے کی نیت سے بڑھا، مگر تالیس جلدی سے بولا، ہم تمہارے دشمن نہیں دوست ہیں، تمہاری جان بچائی ہے اور تمہارے زخم ٹھیک کیے ہیں، کیا دشمن ایسا کرتے ہیں؟ زخموں کی بات سن کر چند نے فوراً اپنا بازو کو ٹٹولا جہاں شیش ناگ نے تلوار سے زخم لگائے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے خون بہتے دیکھا تھا، مگر وہاں زخموں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تالیس کی بات سن کر وہ رک گیا اور بولا، مگر تم ہو کون؟ تمہارا تعارف تمہارے نام سے منسلک ہے، پہلے تم بتاؤ کیا نام ہے تمہارا، آگرس یا چند ماہی؟ اور وہ شیطان تمہیں کیوں مارنا چاہتا تھا؟ میرا نام چند ماہی ہے، آگرس نہیں۔ یہ آگرس کون ہے؟ اس کا میرے وجود سے کیا تعلق ہے؟ وہ ناگن، میرا مطلب ہے سالکا، وہ بھی میرے خوابوں میں آ کر مجھے آگرس بلاتی تھی۔ تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب ہم نہیں، ایک دن وقت آنے پر قدرت دے گی، پھر تم خود سمجھ جاؤ گے یہ آگرس کون تھا۔ یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈالو اور جاؤ، اس شیطان کا مقابلہ کرو، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہاں، خیمے میں سوئے ہوئے مورگن سے ہوشیار رہنا، اس کو کچھ معلوم نہ پڑے۔ تالیس سے خبردار کرتے ہوئے بولا اور تعویذ سے تھما دیا، جسے چند نے گلے میں ڈال لیا اور غار سے باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر سے وہ جیسے خیمے کے قریب آیا، شیشناگ اچانک سے اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ پہلے تو وہ اس کو زندہ دیکھ کر حیران ہوا، پھر آگ برساتی آنکھوں سے بولا، مجھے اب دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر سمجھ تو گئے ہوگے کہ تمہاری موت کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ ہاں، موت واقعی قریب آ چکی ہے، مگر میری نہیں، تمہاری۔ چند نے واپس غصے سے جواب دیا، جس سے شیشناگ آگ بگولا ہو گیا اور وہ اڑتا ہوا سیدھا چند سے آ ٹکرایا۔ دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زور لگانا شروع کر دیا۔ اب کی بار چند کی طاقت میں اضافہ ہو چکا تھا، جو کہ تالیس کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے تھا۔ چند نے ایک ہاتھ چھڑایا اور زور کا تھپڑ شیشناگ کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ کھا کر وہ دور جا گرا۔ چند کو تھپڑ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ اس کا ہاتھ ہے۔ شیشناگ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور منتر پڑھ کر روپ بدلنا چاہا، مگر روپ بدلنے میں ناکام رہا۔ پھر ہوا میں ہاتھ گھمائے کہ ہاتھوں میں تلوار آ جائے اور وہ چند پر پہلے کی طرح وار کریں، مگر اس کا منتر کام نہیں کر رہے تھے۔ بکلا کر غصے سے دوڑا وہ چند کی طرف۔ اب کی بار چند نے اسے گردن سے دبوچا اور اوپر اٹھا لیا۔ پاؤں زمین سے اٹھتے ہی اس کا جسم دم گھٹنے سے تڑپنے لگ گیا اور اسے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے دور جا گرا اور بے سدھ ہو کر لیٹ گیا۔ شیشناگ سے چھٹکارا پاتے ہی وہ خیمے کی طرف بڑھا جس میں سالکا پٹاری میں بند تھی۔ خیمے کا کپڑا ہٹا کر اس نے اندر دیکھا تو مورگن زمین پر چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بڑے ہوئے بالوں نے اس کا چہرہ چھپایا ہوا تھا، مگر اس کے منہ سے نکلنے والے خراٹوں سے لگ رہا تھا وہ گہری نیند سویا ہوا ہے۔ سوتے ہوئے بھی اس نے پٹاری کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا۔ یا اللہ، یہ نئی مصیبت، کیسے اس کے ہاتھ ہٹاؤں اب؟ مرشد مکھن تو ہوتا تو کچھ کرتا، اب میں کیا کروں؟ چند مورگن کے سر کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا کہ اچانک سے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ ایک دن جب وہ سو رہا تھا تو مکھن ایک پتلا سا تنکا اٹھا کر اس کے کانوں کے پاس مستی کرنے لگ گیا، اور وہ کافی دیر یہی سمجھتا رہا کہ کوئی مکھی یا مچھر ہوگی، مگر جب اس کی مستیاں بڑھی تو وہ اٹھ بیٹھا اور سامنے جب مکھن کو ہنستے دیکھا تو وہ سمجھ گیا یہ مستیاں کر رہا تھا۔ اس نے بھی مکھن کا فارمولہ مورگن پر آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور نیچے سے ایک پتلا سا تنکا اٹھا کر مورگن کے کان کے پاس جا کر ہلکا سا لگایا تو وہ ہلکا سا ہلا، مگر پٹاری سے اس کے ہاتھ نہ ہٹے۔ تو اس نے دوبارہ لگایا، پھر آہستہ آہستہ لگاتا ہی چلا گیا۔ تو پہلے اس نے ایک ہاتھ ہٹا کر کان کے پاس کھجلی کی اور پھر دوسرا ہاتھ جب ہٹایا تو چند نے فوراً سالکا والی پٹاری اٹھا کر وہاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی خالی پٹاری رکھ دی جو اس نے خیمے کے اندر سے ہی اٹھائی تھی۔ مورگن کھجلی کر کے دوبارہ خالی پٹاری پر ہاتھ رکھ کر خراٹے مارنے لگ گیا اور چند سالکا کی پٹاری اٹھائے مسکراتا ہوا باہر نکل آیا جہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
اس کا رخ سیدھا غار کی طرف تھا جہاں وہ تالیس اور ناگن ملکہ کو چھوڑ آیا تھا، مگر جیسے وہ غار میں داخل ہوا تو پوری غار خالی پڑی تھی۔ ارے بابا جی، کہاں چلے گئے آپ؟ اس نے غار میں گھوم کر دیکھا مگر پوری غار خالی پڑی تھی۔ ارے کہاں چلے گئے؟ اپنی امانت تو لیتے جائیں۔ جیسے اس نے گلے میں ہاتھ ڈالا جہاں اس نے تعویذ ڈالا تھا تو تعویذ وہاں سے غائب تھا۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ عالم گڑھ آ کے؟ اچھا بابا جی، اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ چند نے دونوں ہاتھ جوڑ کر چاروں طرف گھوم کر کہا اور پٹاری کو سامنے رکھ کر اس کا ڈھکنا کھول دیا۔ تو اچانک سے سالکا پھنکارتی ہوئی باہر نکلی۔ چند نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تو غار میں ایک قہقہا گونجا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے سالکا کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایک نظر تم پر پڑی تو سب دکھ تکلیف بھول گئی آگرس۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے لیے یہاں آؤ گے۔ آگرس، مجھے یاد کرو نا، خدا کے واسطے تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میں سینکڑوں سالوں سے تڑپ رہی ہوں تمہارے لیے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی کہ وہ اس کی خوبصورت سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ سالکا کے جادوئی روپ میں کھو جاتا، جس کا بہت زیادہ امکان تھا۔ اس نے سالکا کو خود سے دور ہٹایا۔ میں کسی اور کی امانت ہوں میری محسن، تمہاری مدد اس لیے کی کہ تم نے میری اور چاندنی کی جان بچائی، اور بدلے میں میں نے تمہاری جان بچا کر حساب برابر کر دیا۔ اب چلو یہاں سے، سویرا ہونے والا ہے۔ مورگن کہیں زندہ نہ ہو جائے، میرا مطلب ہے اٹھ نہ جائے اور تم بھی پکڑی جاؤ۔ چن کا اسے خود سے ہٹانا بہت تکلیف دہ لگا، جس کے لیے وہ یہ تکلیفیں برداشت کر رہی تھی، اس کو اس کی محبت کا احساس تک نہ تھا۔ وہ خود کو کسی اور کی امانت کہہ رہا تھا۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا، اٹھا لو، ورنہ مورگن نے مجھے پکڑ لینا ہے تو تمہاری محنت بیکار ہو جائے گی۔ چن کو مڑتا دیکھ سالکا جلدی سے بولی تو چند سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے پہلے کچھ کہتا، سالکا جلدی سے اس کے پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ آخر کو وہ اس کا ہی تو تھا، اب جو اس کو کچھ یاد نہیں تو کیا ہوا، اور وہ اسے اٹھائے باہر نکل گیا۔ ان کے نکلتے ہی وہاں تالیس اور ناگن ملکہ ظاہر ہو گئے، جو سالکا کے آتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ ناگن ملکہ اتنے عرصے بعد بیٹی کو دیکھ کر جذباتی ہو کر اسے گلے لگانے والی ہی تھی، مگر تالیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ اگر سالکا جان جاتی کہ وہ وہاں ہے تو کچھ بھی ہو جاتا، وہ چن کو اٹھا کر لے جاتی اور پھر ساری زندگی اسے آگرس کبھی نہ ملتا۔ چن اور آگرس میں اتنا فرق تھا جتنا زمین اور آسمان میں، مگر یہ فرق صرف وہ اور شہنشاہ جنات جانتا تھا، اور اس کا راز وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ یہ خود آگرس اور سالکا کی محبت اور زندگی کے لیے بہت اہم تھا۔ جب وہ چلے گئے تو تالیس ملکہ ناگن کو لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم باتیں کس سے کر رہے تھے؟ وہاں تو کوئی نہیں تھا، کس کا شکریہ ادا کر رہے تھے؟ وہاں ایک بابا اور ایک عورت تھی جنہوں نے مجھے شیش ناگ سے لڑنے کے لیے تعویذ دیا تھا، مگر وہ لوگ بھی غائب ہو گئے اور میرے گلے سے تعویذ بھی غائب ہو گیا، چند نے جواب دیا۔ تو سالکا کے ماتھے پر سوالیہ انداز میں شکنیں نمودار ہو گئی۔ کون تھا جس نے انتہائی طاقتور شیشناگ کے مقابلے میں چند کی مدد کی تھی، جس کو وہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی اور نہ محسوس کر سکی تھی؟ انہی سوچوں میں گم چند نے اسے حویلی کے پاس آ کر اپنی کمر سے اتار دیا، تو جیسے اس کے لیے ایک سہانے سفر کا اختتام ہو گیا ہو۔ اس نے اسے حویلی میں رہنے کو کہا، مگر اس کو حویلی میں پہنچنے کی جلدی تھی۔ صبح ہونے پر اس کی غیر موجودگی کا پتہ چل جاتا اور سلطانہ بیگم اس پر شدید غصہ کرتی، اس لیے وہ اسے منع کر کے ندی کے پل کی طرف بڑھ گیا۔ آگرس، میں تمہیں اپنی محبت سے بدل دوں گی، تم جان جاؤ گے میں کون ہوں تمہارے لیے۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولی۔ وہ اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ اوٹ میں نہ چلا گیا۔ مکھن، سنو تو، وہ ہیرو نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ ناجیہ اس کے پاس آ کر بولی۔ وہ چند بے وقوف بزدل، اگر اس رات اس کے ساتھ جنگل میں نہ ہوتا تو اب تک کسی درخت پر بیٹھا چلا رہا ہوتا، مجھے لے جاؤ، ڈر لگ رہا ہے، مجھے لے جاؤ۔ سب کچھ اسے میں نے ہی تو سکھایا ہے۔ الو تھا پہلے وہ، الو، پتہ نہیں اب یہاں آ کر اسے کیا ہو گیا، انسان سے جن بن گیا ہے۔ اچھا چھوٹی چودرانی جی، آپ نے تو کام تو بتایا نہیں، کیا کام تھا اس سے؟ آئے گا تو بتا دوں گا میں اسے۔ مجھے کل صبح صبح بابا کی قبر پر جانا ہے۔
وہ بھی امی اور بھائی سے چھپ کر۔ مجھ سے نہیں رہا جا رہا، اس لیے اس کو لے کر چلنا تھا خاموشی سے۔ بس یہ کام؟ ناجیہ کی بات سن کر مکھن لاپرواہی سے بولا، اگر آپ کہو تو صبح سویرے منہ اندھیرے میں آپ کو لے جاؤں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ تم مطلب مکھن صاحب آپ خود؟ ناجیہ حیرانی سے بولی، کیا ہوا؟ کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ وہی مضبوط ہاتھ، ٹانگیں، سر، آنکھیں اور شیر کے جیسا چوڑا سینہ، سب کچھ تو ہے میرے پاس بھی۔ آپ کل صبح آ جانا، ہم نکل جائیں گے۔ ناجیہ مکھن کی باتوں میں آ گئی اور اسے کل صبح جانے کا کہہ کر چلی گئی۔ چنگیزی کا فون سنتے ہی جابر بدماش جیسے اڑ کر عالم گڑھ پہنچ گیا تھا، جہاں اس سے بھی زیادہ بے چینی کے ساتھ رانا اور چنگیزی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جابر میرے دوست، ہمیں پھر تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، مگر فکر نہ کرو، اس بار شکار کوئی بڑا نہیں ہے، بس سمجھو ایک مچھر ہے جو کافی دیر سے ہمارے کانوں میں بھیں بھیں کر رہا ہے۔ ہم اس کی بھیں بھیں سے اب تنگ آ چکے ہیں۔ ہمارے سکون کا یہ مچھر روز بروز دشمن بنتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ہمارے کان کے راستے ہمارے سروں میں گھس جائے، جابر میرے دوست، اس مچھر کو مسل دو۔ چنگیزی اپنا مدعا اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے بول رہا تھا، مگر میرے دوست یاد رکھنا، مال تمہیں پہلے سے بھی ڈبل ملے گا، بس اب کی بار گولی ایسی جگہ پر مارو جس کے بعد وہ دوسرا سانس نہ لے سکے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رانا سیٹھ اپن جان سے مارنے کی سب زبان اور اشارے سمجھ رہے ہیں۔ تم لوگ بے فکر رہو، نام بتاؤ جس کو مارنا ہے، پتہ بتاؤ کہاں رہتا ہے۔ چند ماہی، اور پتہ ہے حویلی کا ایک عام سا مگر چلاک ملازم ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر اس کے بارے میں غلط اندازہ مت لگانا جیسے چنگیزی لگا رہا تھا، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے بے وقوفوں کی طرح۔ رانا سیٹھ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، شکار کو کیسے قابو کرنا ہے یہ جابر اچھی طرح جانتا ہے۔ تم نیند کی گولی کھا کر سو جاؤ، اب میں جانوں اور میرا کام جانے۔ بہت جلد آپ لوگوں کو خوشخبری مل جائے گی، بس میرا نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ تیار کر کے رکھو۔ اس کی آخری بات سن کر سب نے مل کر ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔